العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمتوں کی بریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو عرش عظیم پر ہوتے ہوئے بھی نظام کائنات چلا رہا ہے. بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں جو موضوع لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے شعبان المعظم کے مہینے میں مروجہ بدعات و خرافات کی حقیقت. رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما. معزز سامعین، شعبان المعظم کی فضیلت کو لے کر کے اور کچھ رسومات کو لے کر کے اس سے پہلے نشست کے اندر ذکر کیا گیا تھا. اسی موضوع کی یہ دوسری کڑی ہے. ان احادیث کی تجزیہ کرنا چاہتے ہیں جن کو بطور ثبوت، بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے بدعات اور خرافات کی انجام دہی میں. جن حدیث کو دلیل بنا کر کے اس مہینے میں نہ جانے کیا کیا کیے جاتے ہیں، تو ان احادیث کی تجزیہ کرنی ہے، ان کی تحقیق کرنی ہے، ان پر غور و خوض کرنا ہے کہ آیا وہ حدیث کس درجے کے ہیں، قابل عمل ہیں بھی یا نہیں ہیں، وہ حدیث ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیا ان کا تعلق ہمارے نبی سے ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلی حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس پر جو ہے ائمہ جرح و تعدیل نے، یعنی احادیث کی تحقیق کرنے والے علماء نے جو حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے. دوسری حدیث جو بیان کی جاتی ہے اس مہینے کی فضیلت کو لے کر کے، خرافات اور بکواس کو لے کر کے، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ام عائشہ نے بیان کیا کہ ایک دن اللہ کے نبی کی باری جو تھی ہمارے یہاں تھی. ہمارے باری کے دن اللہ کے نبی ہمارے گھر پہ تھے، ہمارے گھر پہ سوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ میں سو گئی. مجھ سے چھپا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گھر کے اندر سے نکلے اور چل دیے. میں بھی آپ کے پیچھے نکلی. آپ بقیع قبرستان کے اندر جا کر کے اہل بقیع کے لیے دعا کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب مجھ پر پڑی تو نبی نے کہا، عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟
اب عائشہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے تھوڑا شک ہوا، مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ شاید آپ میرے باری کے دن کسی اور بیوی کے یہاں چلے گئے ہیں، اس لیے میں پیچھے بھاگ کر کے آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا بات ایسی نہیں ہے، آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اور شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر آتا ہے، یعنی نچلے آسمان پر آتا ہے، اور اہل دنیا کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کیا کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا میں اسے بخش دوں، کیا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے دے دوں، پریشانی سے نجات مانگنے والا کوئی ہے میں اسے نجات دے دوں، بیماری سے شفا مانگنے والا کوئی ہے میں اسے شفا دے دوں۔ اور رب العالمین غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک، وقت فجر تک یہی پکار، یہی ندا لگاتا رہتا ہے۔ اس لیے آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور میں بقی قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گیا تھا۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے، اور اسی طریقے سے جو اس حدیث کے راوی ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا، موضوع کہا۔ علامہ البانی نے اس کو الموضوعات میں یا الحدیث الضعیفہ میں اس کو کیا نام ہے نقل کیا اور کہا کہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے یہ حدیث نہیں، گڑھی ہوئی ہے، یہ حدیث وضع کی گئی ہے، گڑھی ہوئی ہے، یہ حدیث نہیں۔ جبکہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کی دوسری صحیح روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سمجھ رہے؟ اور جو صحیح روایت ہے اس صحیح روایت کے اندر کسی تاریخ اور کسی مہینے کا تذکرہ نہیں ہے، وہ کامن بات ہے، وہ ایک عام بات ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے باری کے دن میرے گھر پہ موجود تھے، میرے بستر پر سوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ میں سو گئی، مجھ سے چھپ کر کے چپکے سے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے، حالانکہ میں سوئی نہیں تھی، سونے کا میں نے بہانہ کی تھی، ایک ناٹک کی تھی، میں جاگ ہی رہی تھی۔ اللہ کے نبی جب باہر نکلے میں بھی پوری تیاری کے ساتھ آپ کے پیچھے نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقی قبرستان میں ہیں اور آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو بلند کیا دعا کے لیے، میں پیچھے دور کھڑی ہو کر کے سب نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بقی قبرستان سے موڑے، میں بھی موڑی، آپ تیز تیز چلنے لگے، میں بھی تیز تیز چلنے لگی، آپ دوڑنے لگے، میں بھی دوڑنے لگی، آپ تیزی سے دوڑنے لگے، میں بھی تیزی سے دوڑنے لگی، آپ سے پہلے میں گھر کے اندر بستر پر پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی جب آئے اور انہوں نے میری کیفیت دیکھی، ایک دوڑا ہوا آدمی اس کی سانس پھولی رہتی، ہانف رہا ہوتا ہے۔ ہم عائشہ کہتے کہ میری کیفیت دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے محسوس کر لیا کہ عائشہ گھبرائی ہوئی کیوں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ عائشہ بات کیا ہے؟ ہم عائشہ کہتی کہ میں نے ٹالنے کی کوشش کی کہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہ عائشہ یا تو تم بتاؤ، نہیں تو میرا رب جو باریک سے باریک بھی ہے، باریک سے باریک خبروں کو جاننے والا ہے، وہ ضرور مجھے بتائے گا۔ اما عائشہ کو یقین ہو گیا کہ اگر میں چھپاؤں گی بھی تو رب العالمین ضرور میرے نبی کو بتا دے گا، تو اس سے بہتر میں ہی بتا دوں۔ ہم عائشہ بیان کرتی کہ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے زور سے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا عائشہ بات ایسی نہیں ہے، تم میرے پاس نائٹ لباس میں تھے اور جبریل امین اس حالت میں گھر کے اندر، روم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے دروازے پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے تم سے چھپا کر کے مجھے آہستہ سے آواز دیا، تو میں نے بھی ان کو آہستہ سے جواب دیا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے
کہ جاؤ بقی قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے میں نے تم سے چھپا کر کے چپکے سے گھر کے اندر سے، کمرے کے اندر سے نکلا اور وہاں پر جا کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا۔ اب عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے پیچھے تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا وہ جو سایہ میں نے دیکھا تھا تم ہی تھے؟ اب عائشہ نے کہا جی ہاں۔ اب عائشہ کہتی کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، بقی قبرستان والوں کی مغفرت کے لیے آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اور ہم لوگ کیسے دعا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اما عائشہ کو قبرستان میں مدفون تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کا طریقہ بتایا۔ اما عائشہ نے کہا ہم لوگ کیسے کریں گے؟ آپ نے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیا، ہم لوگ کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ دعا کرو گے السلام علی اہل الدیار او علی اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا لَاحِقُونَ۔ میری امت اس طریقے سے دعا کرے گی السلام علی اہل الدیار او السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین، السلام علیکم یا اہل القبور او السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ جو آسان لگے، آسان سے آسان لفظوں میں آپ جو ہے حدیث کی کتابوں میں، دعا کی کتابوں میں دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اور اپنی امت کو دعا کا طریقہ بتایا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس حدیث پر تمام مکتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے، اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ اس حدیث میں کسی مہینے کا تذکرہ نہیں، کسی دن کا ذکر نہیں، کسی رات کا ذکر نہیں ہے، ایک کامن بات ہے۔ وہ کون سی رات تھی، وہ کون سا مہینہ تھا، اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے 15ویں شعبان کے رات ہی کو گئے تھے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اس پر تمام کے تمام بڑے بڑے علماء جرح و تعدیل نے، علماء محققین نے یہ حکم لگایا کہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں، صحیح حدیث ایسی نہیں ہے، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جو یہ جو ہے ثابت کرے کہ 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنا جائز ہے بالاختصاص، قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے بالاختصاص، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے، اور اسی طریقے سے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے، اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء جرح و تعدیل نے یہ حکم لگایا کہ کوئی بھی ایسی صحیح روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ اختصاص کے ساتھ اس رات کو عبادت کا رات بنایا جائے۔ جتنی بھی روایات آپ کو ملیں گی تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ سال کے تمام راتوں میں اللہ کی عبادت کرے، سال کے تمام ماہ و سال میں تمام کے دنوں شب و روز میں اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اختصاص کے ساتھ صرف اسی رات یا اسی دن قبرستان کی زیارت کرنا شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ سال میں کبھی نہیں جاتے، جبکہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے قبرستان کی زیارت کی کہ ہمیں اور آپ کو گاہے بگاہے جانا چاہیے اور وہاں جا کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہی وہ کال کوٹری ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں بھی ایک دن دفن ہونا ہوگا، یہیں پر ہمیں بھی لوگ لا کر کے جو ہے نہلا کر کے کفنا کر کے یہی لا کر کے اکیلے طرح دفن کر کے چلے جائیں گے۔ اس کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اکثر و بیشتر جاتے رہنا چاہیے۔ صرف ایک دن جانے سے کام نہیں بننے والا، وہ بھی ہم نے جو طے کر لیے، ہمارے جو خود ساختہ ایام ہیں، گڑھے ہوئے دن ہیں، صرف ان میں جانا، باقی دنوں کو نظر انداز کر دینا، کچھ بھی کرنا، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے دین کی فکر نہیں ہے، قرآن و سنت کی کوئی فکر نہیں ہے، کچھ بھی کوئی بھی فکر نہیں، کچھ بھی کرتے جائیں، بس جب خرافات کی بات آ جائے تو سب سے آگے رہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔
اسلام بڑا پاکیزہ ہے اور بڑا مہذب ہے۔ سال میں ایک دن عبادت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ سال میں تمام دنوں میں اور تمام راتوں میں عبادت کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی موت تک رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ تو دوسری جو روایت پیش کی جاتی ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو صحیح روایت میں ہے اس میں کسی دن اور رات کا ذکر نہیں ہے، جو گڑھی ہوئی روایت میں ہے اس میں 15ویں شعبان کے رات کا ذکر ہے۔ اور تیسری روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ آئے تو اس رات میں شب بیداری کرو، اللہ کی عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا۔ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا، جبکہ یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے، موضوع اور ضعیف ہے۔ جو صحیح روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے وہ ایک دوسرے طرح سے ہے، جس میں کسی دن کا ذکر نہیں ہے، کسی رات کا ذکر نہیں، بلکہ سال کے تمام راتوں میں یہ معاملہ، مغفرت کا معاملہ سال کے تمام راتوں میں، روزی دینے کا معاملہ، بانٹنے کا معاملہ سال کے تمام راتوں میں، مسائل کو حل کرنے کا معاملہ سال کے تمام راتوں میں، صرف ایک رات میں نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى إلى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له فيقول كذا وكذا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر رات میں، ایک رات میں نہیں، تمام راتوں کے آخری حصے میں، کسی خاص مہینے میں، کسی خاص دن میں نہیں، بلکہ سال کے 365 راتوں کے آخری حصے میں، حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری حصہ 1/3 حصہ جب باقی بچتا ہے تو رب العالمین ينزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب اس 1/3 حصے میں، رات کے بچے ہوئے حصے میں نچلے آسمان پر آتا ہے اور وہاں آ کر کے ندا دیتا ہے، دنیا والوں سے مخاطب ہوتا ہے، میں یدعونی فاستجیب لہ، کیا کوئی ہے دھرتی پر مجھے پکارنے والا، مجھے پکارے اس کی پکار کو سن لو، روزی مانگے روزی دے دوں، معافی مانگے معاف کر دوں، شفا مانگے شفا دے دوں، مشکلات سے پریشانیوں سے نجات مانگے نجات دے دوں، ایک دن نہیں سال کے تمام راتوں میں۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اور جو 15ویں شعبان کی رات کو مختص کرنا یہ لوگوں کے گڑھے ہوئے ہیں، اس کو بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ العظیم کہ اس کا وجود کہاں سے ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوا۔ صحیح روایت جو ہے کسی دن، کسی رات، کسی گھڑی کا ذکر نہیں ہے، کسی خاص دن کا ذکر نہیں ہے، کسی خاص مہینے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سال کے 365 راتوں کا یہ معمول ہے۔ رب العالمین روزانہ مغفرت فرماتا، کس کی؟
جو بخشش کا مطالبہ کرتے، جو مغفرت کے متلاشی ہوتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، گناہوں سے معاف کر دے، اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، معصیات میں ڈوبا ہوا ہوں، اللہ ہمارے صبح و شام گناہوں میں گزرتے ہیں، تیری مخالفت میں گزرتے ہیں، تیری نافرمانیوں میں گزرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے نیک انسان بنا دے، مجھے پاک باز انسان بنا دے، مجھے ایک سچا انسان بنا دے، مجھے شریعت کا پابند بنا دے، مجھے نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والا، اپنے زندگی کے تمام گوش و راہیوں میں نافذ کرنے والا بنا دے۔ اللہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ دنیا سو رہی ہے، اللہ تو نے وعدہ کیا ہے رات کے آخری حصے میں مغفرت کرنے کا، اللہ مغفرت کی خواہش لے کر کے، مغفرت کی تمنا لے کر کے میں تیرے جناب میں حاضر ہوا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما۔ رات کے تمام حصوں میں اٹھیے اور مغفرت کے لیے جو ہے دعا کرنا شروع کر دیجئے، گڑ گڑانا شروع کر دیجئے، رونا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ العظیم تمام راتیں ہمارے لیے مغفرت والی بن جائے گی، صرف 15ویں شعبان والی نہیں۔ اگر ہمارا معمول ہے تمام راتوں میں عبادت کرنے کا تو بالکل 15ویں شعبان کی رات میں آپ عبادت کیجئے، لیکن اگر سال بھر ہم نے سو کر کے گزارے ہیں، صرف 15ویں شعبان میں اٹھنا اور کیا نام ہے رونا گڑگڑانا شروع کر دینا، رات بھر چائے نوشی کرنا، رات بھر پلاؤ کھانا، پوہا کھانا، نہ جانے کیا کیا کرنا، اس کے بعد پھر سال بھر گنڈا گردی میں لگ جاؤ اور امید رکھو کہ اللہ نے مغفرت کر دیا۔ مغفرت کی رات ہم نے پالی، مغفرت کی رات نہیں پائے ہیں جناب عالی، اپنے لیے اور مشکلات پیدا کر لیے ہیں۔ مغفرت کی رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جل ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جن کے عقیدے پاکیزہ ہیں، جن کے عقیدے مقدس ہیں، جن کے عقیدے بہترین ہیں، جن کے عقیدوں میں ملاوٹ نہیں ہے، جن کے عقیدے گڑبڑ نہیں ہیں، جن کے عقیدوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، جن کے عقیدوں میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، رب العالمین ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ جن کے دل پاک اور صاف ہیں، جن کے دل میں کینہ و کپٹ نہیں ہے، جن کے دل میں بغض و حسد نہیں ہے، جو کینہ پرور نہیں ہے، جو کسی سے حاسد نہیں ہے، جو کسی کے غاصب اور غاصب نہیں ہے، رب العالمین ایسے تمام لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں۔ میں بھی کہتا ہوں جو خرافات سے بالکل دور ہیں، کبھی ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی طرف کبھی سر نہیں جھکائے، محلے کے تمام لوگ پریشان ہیں، ہمارے شر سے پریشان ہیں، ہمارے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، سب کے دلوں سے بددعائیں نکل رہی ہیں۔ 15ویں شعبان کا بندہ انتظار کر رہا ہے، آنے دے، سب برابر کر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ پڑوسیوں کو خوش رکھیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنائیے، اپنے معاملات کو ان کے ساتھ بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیے۔ انشاءاللہ العظیم میں پورے وعدے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب پر بھروسہ کر کے پورے توکل کے ساتھ، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے سو جائیے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں ہوں گے، آپ ان خوش نصیبوں میں ہوں گے انشاءاللہ العظیم جن کی رب العالمین مغفرت فرما چکا ہوگا۔ لوگوں کے غصب کر کر کے کھانا، فراڈ کر کے کھانا، دھوکہ دڑی کر کے کھانا، بےمانی کر کے کھانا، لوٹ کھسوٹ کر کے کھانا، جھوٹ بول کر کے کھانا اور اس کے بعد میں مغفرت کی رات کا انتظار کرنا، وہ بخش دے گا۔ حقوق العباد میں اپنے آپ کو بہتر بنائیے، لوگوں سے معاملات جو ہمارے گڑبڑ ہیں ان معاملات کو بہتر بنائیے، لوگوں سے جو لین دین کے معاملات ہیں لین دین کو بہتر بنائیے۔ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے ان تمام مسلمان بندوں کو، صاحب ایمان بندوں کو معاف کرتا، مغفرت کرتا، کن کو؟ جن کے دل پاک اور صاف ہیں، کسی بھائی کے تعلق سے بغض اور حسد نہیں، کینہ و کپٹ نہیں ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، خرافات نہیں کرتا۔ 15ویں شعبان کے رات کو ہم نے شرک اور بدعت کا رات بنا ڈالا ہے۔ مزاروں کو سجانا، درباروں کو سجانا، قبرستان کو سجانا، وہاں لائٹنگ کرنا، نہ جانے کیا کیا کیسے کیسے خرافات اور بکواس، اللہ کی پناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ایسے خرافات سے اور ایسے قبیحہ اعمال سے، ایسے جو ہے سیئات اعمال سے جو ہے پاک اور صاف ہے۔ اللہ کے اسلام میں، نبی کی لائی ہوئی شریعت میں ایسے خرافات کے لیے کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔
اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی کنسپٹ نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سال کے تمام دن میں اللہ کی عبادت کیجیے، سال کے تمام راتوں میں اللہ کی عبادت کیجیے، تب جا کر کے 15ویں شعبان کی عبادت قبول ہوگی۔ 15ویں شعبان کی رات سب سے بڑی رات مانی جاتی ہے۔ سب سے بڑی رات کس نے بنایا؟ کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے یہ کہ مغفرت کی رات ہے؟ وہ روایت ضعیف ہے۔ سال کی تمام راتیں مغفرت کی رات ہیں ان کے لیے جو مغفرت چاہتے ہیں، دل کو پاک و صاف کر کے، ایک اچھا انسان بن کر کے، ایک متقی انسان بن کر کے اللہ سے مغفرت کا مطالبہ کرتے، اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اگر یہ دل گڑبڑ ہے، یہ دل صحیح نہیں ہے، یہ دل بیمار ہے، تو یہ نمازیں کسی کام کے نہیں، تلاوت کلام اللہ کسی کام کے نہیں، حج بیت اللہ کسی کام کے نہیں، خانے کعبہ میں جا کر کے سر پٹک پٹک کر کے مر جائیں، کوئی بھی عبادت اللہ کو مقبول نہیں اگر یہ دل گڑبڑ ہے تو، بیمار ہے تو، اگر غاصب ہیں تو، لوگوں کے لوٹ لوٹ کر کے اگر حج بیت اللہ کر رہے ہیں، زیارت بیت اللہ کر رہے ہیں، زائرین بن رہے ہیں، معتمرین بن رہے ہیں، لوگوں کے غصب کر کے، لوٹ کر کے، فراڈ کر کے، ایسی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، چوتھی روایت حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے سے جو پیش کی جاتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں جو 14 رکعت پڑھتا ہے وہ 20 مقبول حج کا ثواب پاتا ہے اور 20 سال کے روزوں کا بھی ثواب پاتا ہے۔ استغفر اللہ، موضوع روایت ہے، اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ تحقیق کرتے رہیے، میری بات نوٹ کر کے جانا۔ اور ان تمام باتوں کو مسلکی اختلافات، جماعتی اختلافات، مسلکی اور جماعتی نظریے کو ایک سائڈ رکھ کر کے آپ تحقیق کی دنیا میں نکل جائیے، انشاءاللہ العظیم آپ کو حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتا۔ تحقیق کریے، آپ کی قبر میں ہم سونے نہیں جائیں گے، ہمارے قبر میں آپ سونے نہیں جائیں گے۔ آنکھ بند کر کے کسی کے بات پر بھروسہ کر کے عمل مت کیجیے، تحقیق کیجیے۔ حضرت آپ نے جو یہ حرام بتایا ثبوت دیجیے، آپ نے جو حلال بتایا ثبوت دیجیے، آپ کو اختیار ہے سوال کرنے کا، آپ کو پوچھنے کا حق ہے، پورا پورا حق ہے۔ اگر کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی قاضی آپ کو سوال کرنے سے منع کر رہا ہے، وہ قاضی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے۔ سوال کرنے کا، تحقیق کرنے کا پورا پورا حق ہے، پوری امت کو حق ہے، اختیار پوری امت کو ہے، اختیار آپ سے چھینا نہیں جا سکتا ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ 5ویں روایت ہزاری نماز، اور روایت بھی ضعیف موضوع ہے۔ ہزاری نماز یعنی 100 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیے۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ رب العالمین ایسے لوگوں کے 1 سال کے گناہ ہی نہیں لکھواتا۔ استغفر اللہ، کیا کیا کیسی کیسی چیزیں نبی کی شریعت ملا کر کے، ملانے کی، ایڈ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ایسے تمام خرافات اور بکواس سے مبرہ ہے۔ 24 گھنٹے رب العالمین کے فرشتے واچ کرتے ہیں، رب العالمین کے نگرانی میں رہتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ ہم نے ہزاری نماز پڑھ لی اب کچھ بھی کریں گے۔ یہ کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، پل پل کی خبر لے رہے ہیں، ایک ایک بات، ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں۔ گھبرا جاؤ گے قیامت کے دن نام اعمال دیکھ کر کے، افسوس کرنا پڑے گا، اللہ یہ کیسی کتاب ہے، مالی ھذل کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اللہ یہ کتاب کیسی تو نے بنائی ہے، معمولی سے معمولی چیز اس نے نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے رات کے تاریکی میں کی تھی، میں نے تنہائی میں کی تھی، میں نے گپ چپ میں کی تھی، کانوں کان کسی کو خبر نہیں تھا، اللہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کتاب کو خبر کس نے دی؟ اور وہ تنہائی والا عمل بھی اس کتاب میں جو ہے نوٹ ہے، وہ بھی اس کے اندر درج ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم نے ہزاری پڑھ لی، ہماری بخشش ہو گئی ہے، کچھ بھی کریں گے اب ہماری جو ہے جو ہم مواخذہ نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حضرات گرامی، یہ 15ویں شعبان کے حوالے سے لیلۃ اس کو برا بھی کہتے ہیں، شب برات کو لیلۃ البرا بھی کہتے ہیں، یعنی بیزاری والی رات۔ کس چیز کی؟ بیزاری والی رات۔ شیعہ عقیدے کے مطابق یہ وہ رات ہے، شیعہ عقیدے کے مطابق 15ویں شعبان کی رات یہ وہ رات ہے جس رات میں امام مہدی کا نزول ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام، استغفر اللہ نعوذ باللہ،
حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کی کھدائی کروائیں گے اور قبر کھدوا کر کے ان کی لاش کو نکالیں گے اور ان کی لاش کو سولی پر چڑھائیں گے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس لیے انہوں نے اس رات کو لیلۃ البراء بھی کہا ہے، یعنی بیزاری والی رات. کس سے؟ اصحاب بیت سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لوگوں سے انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا، دشمنی کا اعلان کیا کہ یہ رات دشمنی والی رات ہے، اسی رات میں اہل بیت سے جو بدلہ لیا جائے گا. استغفر اللہ. عمر بن خطاب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور دھیرے 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 وہ ہم تمام لوگوں میں جو ہے وہ ایک مقام حاصل کرتا چلا گیا. اور انہیں کا عقیدہ ہے یہ قمق میں لگانا، قبرستان جو ہے سجانا، اور یہ عقیدہ جو ہے عام کرنا، یہ پھیلانا سماج اور معاشرے میں کہ لوگوں کی روحیں جو ہیں، لوگوں کی روحیں گھروں میں 15ویں شعبان کے رات میں آتی ہیں اور ان کا انتظار کیا جاتا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی لاش کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. اگر وہ بندہ مومن ہے تو اس مومن بندے کے قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت سے خوشبودار ہوائیں اس کے قبر میں آتی رہتی ہیں. وہ بندہ کہتا ہے مجھے واپس جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنا دوں، میرے لیے بہت بڑھیا مقام ہے، یہ مقام جا کر کے بتا دوں، یہ جنت کی کھڑکی بتا دوں، یہ جنت کی خوشبو والی خوشبودار ہوائیں بتا دوں، مجھے بس ایک پل کے لیے جانے کی اجازت دے دو. اس بندے مومن سے فرشتے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، نم کنومت العروس الذي لا يوقظه الا من اهله عبو. آپ سکون کے ساتھ سو جائے، تمہیں وہی جگائے گا قیامت کے دن جو تمہارا سب سے محبوب ہوگا، یعنی دن قیامت کے تمہارا رب جگائے گا. اللہ اکبر. یا روزانہ ہر سال 15ویں شعبان کی رات میں ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں میں چکر لگاتی ہیں. نبی کی حدیث کہہ رہی ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اب سو جاؤ، قیامت تک تم کو کوئی جگا نہیں سکتا، قیامت کے دن تمہیں تمہارا رب جگائے گا. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ نبی کی حدیث جھوٹی ہے؟ یہ خرافات جو پھیلے ہوئے سماج اور معاشرے میں، یہ شیعوں سے نکلے ہوئے ہیں. قبرستان کی زیارت کرنا، میں نے کہا سال کے تمام دن میں کبھی بھی ہمارے مرحومین وہاں ہیں، ہمارے لوگ وہاں دفن ہیں، وہ کال کوٹری ہے. جب بھی موقع ملے یارو چلے جاؤ اور دعا کر کے چلے آؤ. السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین. اے سلامتی ہو اے قبر والے تم پر، اے مومنوں اور مسلمانوں کی جماعت جو قبر میں سوئے ہوئے ہو، تم پر اللہ کی رحمت کی برخا برسے، تم پر رب العالمین کی سلامتی کا نزول ہو. اور وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. ہمارے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں پر اللہ کی رحمت کی برخا برسے. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی تم سے قریب ملنے والا ہوں. یہ دعا کر کے کبھی بھی جاؤ، کبھی بھی دعا کر کے آ جاؤ. سال بھر نصیب نہیں ہوتی، 15ویں شعبان کے منتظر ہیں. شام میں ایک مولانا سے میری فون پر بات ہو رہی تھی. ایک آدمی رات میں پوچھ رہا تھا بھیا قبرستان کہاں ہے؟ استغفر اللہ. اس کو قبرستان بھی معلوم نہیں ہے. 15ویں شعبان میں وہ چارج لے کر کے قبرستان ڈھونڈ رہا جائے. ارے یارو خرافات سے دور رہیے، پکے اور سچے مسلمان بنیے. کبھی بھی قبرستان میں جائیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آ جائیے، اور وہاں سے نصیحت حاصل کر کے، وعظ حاصل کر کے آ جائیے، عبرت حاصل کر کے آ جائیے کہ ہمیں بھی اسی میں سونا ہے، لوگ ہمیں بھی یہیں لا کر کے دفنائیں گے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر میں جو مرحومین ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ آج لوگ آئیں گے. استغفر اللہ. جو اگر وہ نیک ہیں، جنہیں جنت کی خوشبو مل رہی ہے، جنت کی بھینی بھینی خوشبودار معطر ہوائیں مل رہی ہیں، وہ ہم جیسے گنہگار لوگوں کا کیا انتظار کریں گے؟ بیان کرتے کہ جو لوگ جن کے گھر کے لوگ نہیں جاتے ہیں، وہ قبرستان میں جو جتنے مدفون ہیں، جتنے لوگ، ان تمام لوگوں میں ان کو شرمندگی لاحق ہوتی ہے. استغفر اللہ. ایسا
ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جترا میلہ ہے، سارے لوگ وہاں میلے میں ہیں، وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ میرے گھر کا کون آیا۔ ارے وہ میلہ گاہ نہیں ہے، بازار نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے اپنے مرحومین سے ملاقات کریں گے۔ یہ دنیاوی تمام طاقتیں مرنے کے بعد سلب کر لی جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی طاقت اور قوت، دیکھنے کی طاقت اور قوت، بولنے کی طاقت اور قوت، یہ ساری چیزیں سلب کر لی جاتی ہیں، وہاں کچھ بھی ہم محسوس نہیں کر پائیں گے۔ اور کئی من مٹی کے نیچے حضرت سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہیں، وہ کاہے کا ہمارا انتظار کریں گے؟ اور اگر وہ کیسے ان کو پتا چلے گا کہ 15ویں یعنی وہ شعبان کی 15ویں تاریخ گنتے رہتے ہیں یا وہاں ہم نے کیلنڈر رکھ دیا ہے؟ وہ کون سا کیلنڈر، وہ انگریزی سال والا یا اسلامک سال والا کون سا کیلنڈر بھیا وہاں رکھے، اور وہ کیلنڈر محفوظ ہے کہ ہمیشہ دیکھتے رہتے 15ویں شعبان کی تاریخ کب آ رہی ہے؟ استغفر اللہ، سب خرافات ہے۔ مسلمانوں پکے مسلمان بنو، نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کی شریعت کو پڑھو، نبی کے لائے دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے اپنے زندگی میں نافذ کرنے والے بنو۔ ایسے تمام خرافات اور بکواس سے جو ہے دور رہو۔ نبی کی شریعت میں ایسے خرافات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سال کے تمام دن میں جاؤ، جب بھی موقع ملے چلے جاؤ، مغفرت کر کے آ جاؤ۔ ایک دن میں جانا، سال میں بھول جانا، پورے سال بھول جانا، 364 دن وہ یاد نہیں آئے بیچارے مرحومین، بس صرف 15ویں شعبان کو یاد آ رہے ہیں۔ اگر روزانہ جا رہے ہیں، گاہے بگاہے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے 15ویں شعبان کو بھی چلے جاؤ، کوئی غلط نہیں حرام نہیں، لیکن یہ طے کر لینا، فکس کر دینا کہ 15ویں شعبان ہی کو جائے گے، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اس پر ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ اور کبھی بھی موقع ملا، جب بھی جا رہے ہیں تو الحمدللہ 15ویں شعبان کو بھی جایا جا سکتا ہے۔ متعین کر کے فکس کر کے جانا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور یہ لائٹنگ وغیرہ اور شیرنیاں وغیرہ اور میٹھے وغیرہ بنا کر کے، حلوہ وغیرہ بنا کر کے تقسیم کرنا، یہ بھی ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ غیر مسلموں کے یہاں جو دیوالی منائی جاتی ہے یہ اسی سے جڑا ہوا ایک عمل ہے۔ غیر مسلموں کے ہاں دیوالی میں لائٹنگ ان کے ہاں زیادہ ہوتی ہے، دیے جلائے جاتے ہیں۔ مسلمان 15ویں شعبان میں دیا جلا رہا ہے، دیوالی میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، مسلمان 15ویں شعبان کو حلوہ تقسیم کر رہا ہے۔ یہ اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ، کوئی سمبند، کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اور اس کا تعلق بھی، یہ عقیدہ بھی شیعوں سے ہی ملتا جلتا ہے، انہوں نے ہی اس کو بھی رائج کیا۔ 15ویں شعبان کی رات میں لائٹنگ کرنا، میٹھے بنانا، حلوہ بنانا، بنا کر کے لوگوں کو دعوتیں دینا، کھلانا، تقسیمات کرنا، یہ سب انہی سے جڑے ہوئے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے تمام خرافات، ایسے تمام بکواس جس سے اسلام کا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہ ہو، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔